انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. اگر وہ اس کی استطاعت کو پہنچ جاتا ہے تو یقیناً اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ہر کام کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور رسول کے روضے مبارک کی زیارت کریں. اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا بیٹے کی شادی کر لے، بیٹی کی شادی کر لے، گھر والوں کی جو ہمارے اوپر بوجھ ہے اس سے سبکدوش ہو جائے، تب ہم جا کر کے حج کی زیارت کریں. عزیزوں، یہ زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دیا، صلاحیت دیا، آپ کے پاس قوت ہے، تو سب سے پہلا آپ کام کیجئے کہ آپ جا کر کے حج کیجئے. اور جب انسان حج کر لیتا ہے، حضرت عمر فاروق جب گئے خانہ کعبہ کا طواف کے وقت اور جانے کے بعد وہاں پر جب حجر اسود کو وہ بوسہ دینے لگے تو وہ کہے کہ اے اسود، تیری کیا اوقات، تو ایک پتھر ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے. میں جو بوسہ دے رہا ہوں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چنا ہے، بس ان کو یہ سنت ادا کر رہا ہوں. اور یقین جانیے، جب میرے حضرت عمر فاروق نے بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ میرے آقا کی سنت ہو گیا، ادا ہو گئی، اور یہ حجر اسود تو مبارک اس لیے ہے کہ میرے آقا نے تجھے اپنے لبوں سے لگا لیا ہے، تو میرے آقا نے مجھے یہ شان بڑھا دیا ہے، اس لیے تو مبارک ہے، تو عظمت ہے. اور عزیزوں، جب انسان حج کو جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جب طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے اور دینے کے بعد جب ارکان مکمل کرتا ہے، عرفات میں رکتا ہے، مینا میں ٹھہرتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر جمرات کو آتا ہے، کنکریاں مارتا ہے. جب اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب حج مکمل کر لیتا ہے تو یقیناً اگر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہو، سیاہکار ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے منسا و مبرہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، لوگ حج تو بہت دور دور سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، پتہ کیسے چلے کہ حج قبول ہوتا ہے؟ حج کرنے کو ملک شام سے آتے ہیں، یمن سے آتے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، لبنان سے جاتے ہیں، دنیا کے ہر خطے سے لوگ وہاں حج کرنے پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ لوگ جو حج کرتے ہیں جن کا حج قبول ہوا اور کن کا رد کر دیا گیا؟ تو آقا نے ایک طریقہ بتایا تھا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حج کر کے اپنے گھر کو واپس پہنچیں اور جن کے اندر تبدیلی آ جائے، جن کے دلوں میں خوف الہی پیدا ہو جائے، جو اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھ لے، جو اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جائے، سمجھ لو کہ ان کا حج قبول ہو گیا ہے. اور جو حج کر کے آئے اور دنیا داری میں مشغول ہو گئے ہو، یہ سمجھ لو کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا ہے، ان کے حج ان کے چہرے پر مار دیا ہے. بے شک. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر حج بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، عمرہ بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ میں نے جو کہا ہے، آپ نے جو سنا ہے، میں نے جو